بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کل پاکستان میں ایک طرف تو وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جا کے ملاتے ہیں۔ یہ غلو ہے اور غالی دنیا کی بدترین مخلوق ہے۔ اہل بیت نے نہ صرف یہ کہ ان پر لعنت کی ہے بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غالیوں کو اہل بیت نے اپنے افراد بھیج کے قتل بھی کروایا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ تشیع کی معاشرتی تحریک میں رکاوٹ تھے۔ دوسری طرف پاکستان میں وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کے فضائل بیان کرنا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی غلو ہے، اور اہل بیت کے جو مقامات ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلو ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں رسول اکرم سے لے کے اور آخری امام تک یہ 14 معصومین ہیں۔ اہل بیت میں اہل بیت سے مراد بیت نبوت ہے، جس میں رسول اکرم خود سردار ہیں، نبی ہیں، اور باقی ان کی تابعیت میں ذمہ دار ہیں دین کے تحفظ کے، دین کی تبلیغ کے اور دین کے نفاذ کے۔ تو جب بھی ایک شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کہتا ہے تو اس سے مراد اہل بیت رسول نہیں ہے، اہل بیت نبوت ہے، اہل بیت رسالت ہے، اہل بیت محمد نہیں ہے۔ یہ نبوت اور رسالت ایک گھر ہے، اور اس گھر کو چلانے والے یہ 14 ہیں، اور رسول اکرم ان کے سردار ہیں، نبی ہیں، باقی نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری باقی وہی ہے جو رسول اکرم کی ہے، دین اسلام کا تحفظ، اس کی تبلیغ اور اس کا نفاذ۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کا جو مقام ہے روایات میں، احادیث میں، قرآن مجید میں، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ مختصر بات کرنے کے حوالے سے بات کریں گے، اس لیے کہ اس موضوع میں روایتیں، احادیث، آیات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ایک درس میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال چونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے، پہنچانا ہے پیغام، تو چند چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری مخلوقات میں، جس مخلوقات میں یہ ساری مادی چیزیں بھی ہیں، مادی جہان بھی ہے، اس سے اوپر جو ہے روح کا جہان بھی ہے، ملائکہ کا جہان بھی ہے، ان میں سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ نور محمدی ہے۔ نور محمدی اول مخلوق ہے، یہ درجے میں بھی اول ہے، اور اگر زمان و دہر کے حوالے سے اس میں بھی اول ہے۔ اس لیے اول مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی مشیت سے خلق کی ہے وہ نور محمدی ہے۔ یہ احادیث کا پورا ایک باب ہے۔ ہم قرآن مجید میں رسول اکرم کی زبانی 2 جو ہے جملے سنتے ہیں، ایک یہ ہے کہ انا اول المسلمین، دوسرا یہ ہے کہ انا اول العابدین۔ یہ اول مسلم وہی ہے کہ رسول اکرم کا وجود سب سے پہلے ہے،
رسول اکرم کا نور سب سے پہلے ہے، یہ رسول اکرم کا وہ نورانی درجہ ہے، یہ رسول اکرم کی نورانی ولادت ہے کہ جو تمام جہان سے پہلے ہے، حتیٰ کہ عرش و کرسی، جنت اور حور و ملائکہ سب سے پہلے۔ یہ پورا ایک احادیث کا باب ہے اور کثیر روایات اس میں جو ہے موجود ہیں۔ میں صرف جو ہے اس حوالے سے چند روایتیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں نور محمدی کو خلق کیا ہے، پھر پورا ایک علل و اسباب کا جہان قائم کیا ہے۔ اس نور کے وسیلے سے ملائکہ کا عالم خلق ہوا، اور ملائکہ کے وسیلے سے روح کا عالم خلق ہوا، اور روح کے عالم سے یہ مادی جہان جو ہے وہ خلق ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، علل و اسباب کا یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چل رہا ہے، اس لیے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت جو کلینی نے نقل کی ہے اصول کافی میں، کتاب الحجت میں، اور باب جو ہے معرفت الامام والرد الیہ میں روایت نمبر حدیث نمبر 7 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہ آئے۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب قرار دیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کی مشیت سبب ہے جس سے نور محمدی وجود میں آیا ہے، نور محمدی سبب ہے جس سے ملائکہ کا جہان وجود میں آیا ہے۔ اس طرح سے آگے پھر انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ مجلسی مرآت العقول میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اشیاء وجود میں آئیں سبب سے، بغیر سبب سے کوئی چیز وجود میں نہ آئے۔ جس طرح سے والدین سے بیٹا جو ہے وجود میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ اس نظام کے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ بھی وجود میں لا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ اسباب کے ذریعے سے چلے۔ یہ علامہ مجلسی نے فرمایا۔ اب ایک اور روایت جو کہ کلینی نے روایت کی ہے اصول کافی میں، اور یہ جو ہے کتاب التوحید ہے، اور باب جو ہے ارادہ کا باب ہے، اور حدیث نمبر 4 ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خلق اللہ المشیت بنفسہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت کو اپنے جیسے کہ ذاتی وجود کے ذریعے سے خلق کیا، ثم خلق الاشیاء بالمشیت، پھر تمام چیزیں اس مشیت کے وسیلے سے خلق ہوئی، اس مشیت کے ذریعے سے خلق ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ علل و اسباب کا جہان ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ کلینی نے اس حوالے سے جو ہے نقل کی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا محمد انی خلقتک وعلیا نورا، اے محمد میں نے تمہیں اور علی کو نور بنایا ہے، یعنی روحاً بلا بدن، بغیر بدن کے روح، قبل ان اخلق سماواتی و ارضی و عرشی و بحری، اس سے قبل کہ میں آسمانوں کو خلق کرتا، زمین کو خلق کرتا، عرش کو خلق کرتا، ساری چیزوں کو، لیکن ان کے خلق کرنے سے پہلے آپ دونوں کا جو ہے وہ نور میں نے خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فلم تزل تحللنی تمجدنی، اور تمہارے یہ دونوں جو نور ہیں یہ میری تحلیل اور تمجید کرتے رہے،
تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمجید خدا کی عظمت بیان کرنا۔ پھر فرمایا کہ ثم قسمتها ثنتین، پھر اس نور کو جو ہے 2 حصے کیا۔ وقسمت ثنتین ثنتین، پھر جو 2 حصے ہوئے ان کے پھر 2 حصے کیے۔ فصارت اربعۃ، تو یہ 4 حصے ہو گئے۔ محمد واحد وعلی واحد، ایک محمد ایک علی، والحسن والحسین ثنتان، اور باقی 2 جو ہے حسن اور حسین۔ پھر فرمایا کہ ثم خلق اللہ فاطمۃ من نور ابتدأها، پھر فاطمہ کے نور کو ابتدا سے جدا خلق کیا، بلا بدن، بغیر بدن کے۔ ثم مسحنا بیمینہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نور کی پیشانی کو مس کیا تو فافزا نورہ فینا، تو حضرت زہرا کا نور ہمارے اندر آ گیا۔ تو یہ اول مخلوق ہیں، اور اول مخلوق ہونے کی وجہ سے جتنی خدا کی رحمتیں اور فیض پہنچتا ہے باقی کائنات تک، یہ ان کے لیے وسیلہ ہیں، اور یہ ان کا نورانی درجہ ہے جو کہ پوری کائنات کے لیے وسیلہ ہے۔ ایک اور حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے کلینی نے بیان کی ہے باب کتاب حجت میں، اصول کافی باب جو ہے مولد النبی رسول اکرم کی جو ولادت کی باب ہے، اس میں جو ہے روایت کی گئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ اول ما خلق خلق محمدن وعطرتہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ محمد ہیں اور اس کی عطرت ہے۔ فکانوا اشباہ نور، وہ ایک نور کے اشباہ کی صورت میں تھے، بین ید اللہ، خدا کی بارگاہ میں تھے۔ یہ وہ بیان ہو رہا ہے کہ ابھی اور کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ نہ عرش نہ کرسی، یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ نور محمد و آل محمد اول درجے میں وجود میں آیا ہے۔ اب اس نور کے وسیلے سے، اس نور کے جو اہل بیت کے نور کا درجہ ہے، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ملائکہ کا جہان جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ ایک روایت جو غیبت توسی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ وَنَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا، کہ ہم جو ہے خدا کے بنائے ہوئے ہیں، والخلق بعد صنائعنا، خلق جو ہے بعد میں ہماری بنائی ہوئی ہے، یعنی ہمارے ذریعے سے بنائی ہوئی، ہمارے وسیلے سے خدا نے بنائی ہے۔ اس لیے یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، مخلوق کے خلق کا بھی اور مخلوق کے رزق کا بھی، اور مخلوق کی طرف جتنا فیض ہے اس کے لیے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ نہج البلاغہ میں اسی کو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ نمبر 2 میں، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی کے ساتھ آل محمد کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یسوی بہم، اور کوئی ان کے برابر نہیں ہے، من جرت نعمتہم علیہ ابدا، کہ جن کے وسیلے سے ابد سے نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، تو یہ نعمتیں خدا کا وسیلہ ہیں، یہ مخلوق کے لیے ذریعہ ہیں خدا کے فیض کا۔ ایک اور حدیث جو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے، وہ معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے روایت کی ہے، اسی طرح سے خصال میں بھی اسی روایت کو جو ہے شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلق نور محمد قبل ان خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو خلق کیا اس سے پہلے کہ آسمان کو خلق کرتا، زمین کو خلق کرتا، والعرش والکرسی، عرش کو خلق کرتا، کرسی،
واللوح والقلم والجنت والنار قبل ان خلق آدم، اس سے پہلے آدم کے خلقت سے پہلے، و نوحً و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و سلیمان و کل من قال اللہ عز وجل فی قولہ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب الی قولہ وہدیناہم الی صراط مستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس سے قبل نور محمدی کو خلق کیا ہے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ ثم قسمتها ثنتین، پھر اس نور کو دو حصے جو ہے کیا، پھر جو ہے کہا کہ وقسمت ثنتین ثنتین، پھر یہ جو دو حصے ہیں ان کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا، فصارت اربعۃ، یہ چار ہوئے، محمد واحد وعلی واحد والحسن والحسین ثنتان، ثم خلق اللہ فاطمۃ من نور ابتدأها روحا بلا بدن ثم مسحنا بیمینہ فافضى نورہ فینا۔ پچھلی جو روایت ہے اسی طرح سے ہے کہ جی پھر فاطمہ زہرا کا نور علیحدہ سے خلق کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ ہماری پیشانیوں پہ لگایا تو وہ نور ہمارے اندر آ گیا۔ ایک اور روایت جو ہے وہ اسی باب جو ہے کافی سے، جو کہ مولد نبی کا باب ہے، رسول اکرم کی ولادت اور وفات والا باب، اس میں جو ہے حدیث نمبر 5 ہے۔ فرمایا کہ محمد بن سنان کہتا ہے کہ کنتو عند ابی جعفر الثانی، میں ابی جعفر الثانی کے بارگاہ میں تھا، فاجریت اختلاف الشیعۃ، وہاں پہ یہ بات چل نکلی کہ تشیع میں شیعوں میں کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، فقال یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ ثم خلق محمدا، کہ اللہ تبارک و تعالی واحد تھا، صرف وہی تھا، پھر اس نے جو ہے محمد کو خلق کیا، وعلی و فاطمۃ، پھر فاطمہ کو خلق کیا، فمکثوا الف دہر، پھر 1000 دہر جو ہے وہ ایسا ہی رہا اور کوئی چیز نہیں تھی، خدا تھا، یہ ان کا وجود تھا۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر باقی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی، فاشہدہم خلقہا، اور اس مخلوق پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا، واجرا طاعتہم علیہا، اور ان کی طاعت ان سب پر فرض کی، اور اسی طرح سے پھر آگے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ ہے وہ دین کہ جس کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ ایک اور روایت جو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تفسیر فرات میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم نے جو ہے وہ معراج کے حوالے سے بات کی، اور فرمایا کہ میں جب آسمان پہ پہنچا تو وہاں پہ ملائکہ نے میرا استقبال کیا، اور پھر جو ہے وہ مجھ سے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب کو آپ نے کس حال میں چھوڑا؟ تو رسول اکرم فرماتے کہ میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ اس روایت میں ہے کہ قالو، وہ سب کہنے لگے یا نبی اللہ وکیف لا نعرفکم، یا نبی اللہ ہم آپ کو کیسے نہیں جانیں گے، فانتم اول ما خلق اللہ خلقکم، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا، اشباح نور من نورہ، اپنے نور سے اور اشباح نور کی صورت میں، فی نور، آپ نور میں تھے، اور پھر اسی طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ جو حدیث جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ رسول اکرم سے جو ہے وہ کہتے ہیں فما انزل من اللہ فالیکم، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوتی لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہے، وما صعد الی اللہ، اور کوئی چیز نیچے سے
خدا کی طرف جو ہے بلند نہیں ہوتی، فمن عندکم، وہ آپ کے ہاں سے خدا کے پاس جاتی ہے، فلم لا نعرفکم، پھر ہم آپ کو کیسے نہیں جانیں گے، اقرأ علی منا السلام، یا رسول اللہ جب آپ زمین پہ جائیں تو علی علیہ السلام کو ہمارا سلام کہیے گا۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول مخلوق ہیں